ایک بات تو آج سپریم کورٹ میں طے ہو گئی کہ جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا اور ایک متعصب جج نے بغیر سنے، بغیر ہمارے گواہان کو موقع دیے کہ ہم اپنے گواہ پیش کر سکیں، ہمیں بغیر حق کے دفاع دیے اور ون سائیڈڈ ہمارے خلاف فیصلہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا آج بھی الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یکم اگست کو ہماری اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے 342 کی، ہم سے پوچھا جاتا ہے، عدالت پوچھتی ہے کہ کیا آپ اپنے حق میں گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ ہم نے کہا جی ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو جناب 2 تاریخ رکھ دی گئی 2 اگست، اور ہم نے 2 اگست کے دن 12 بجے لسٹ آف وٹنسز دے دی کہ جناب ہمارے گواہ ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک ہمیں کہا گیا کہ آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے اندر اپنے گواہ لے آئیے۔ اس وقت تک یہ متعلق بھی تھے، ریلیونٹ بھی تھے، اور جج صاحب کا تعصب دیکھیں، انہوں نے 1:30 بجے ہم نے درخواست دی کہ جناب ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، ان کو یہاں پہنچنے کے لیے کم سے کم 1 دن یا 2 دن کا ٹائم دے دیجئے۔ 1:30 بجے وہ فرما دیتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ فیصلہ ملزم نے اور پارٹی نے کرنا ہوتا ہے کہ کون سا گواہ متعلق ہے میرے کیس سے، کون سا نہیں ہے۔ اور ہاں، جج صاحب کو اس وقت یہ اختیار ہے کہ جب وہ سٹیٹمنٹ آ جائے اور وہ سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں، اس پہ جرا ہو جائے، وہ کہیں ہاں یہ پورشن ریلیونٹ ہے، یہ نہیں ہے۔ اور جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے، ہائی کورٹ نے 2 مرتبہ اس کے فیصلے ختم کر دیے، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ ان کو سن کے فیصلہ کر لیں۔ 5 تاریخ کو ہائی کورٹ کے فیصلے بھی موجود تھے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود تھا، اور خواجہ حارث ہمارے جو سینئر وکیل تھے، ان کو منشی کو اغوا کر لیا۔ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دینے آئے کہ جناب یہ منشی میرا جس کے پاس فائلیں ہیں اس کو ہی غائب کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ جب عدالت میں پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ آج عدالت نے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک کیس بتا سکتے ہیں کہ 1 دن کے اندر جب نہ ملزم موجود ہے نہ اس کا وکیل موجود ہے اور اس کو سنے بغیر اس کو پوری کی پوری سزا بھی دے دی گئی؟ ان کے وکیل صاحب نہ ہی کوئی ایک مثال پاکستان کی تاریخ میں دے سکے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں بنیادی حقوق اس طرح معطل ہو جائیں، جہاں ناانصافی نہ صرف سامنے نظر آ رہی ہو، پرنسپل ہے نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے، یہاں انصاف کا قتل، ناانصافی نہ صرف ہو رہی تھی بلکہ سب کے سامنے نظر آ رہی تھی، جس کو آج الیکشن کمیشن اور اس کے وکیل نے اعتراف کیا عدالت کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ تو تھا آج آپ کے سامنے ایک کیس کا چھوٹی سی جھلکی، جو کچھ آپ کے سامنے آج میڈیا کے سامنے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، جب ہم پچھلے 1 مہینے سے مستقل یہ کہے جا رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے سرکمسٹانسز میں کیس جب جاتا ہے 8 تاریخ کو، 7 کو جمع ہوا، 8 تاریخ کو، اور اس میں ہم نے کہا کہ آج ہی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیں، سینٹنس کو سسپینڈ کر دیں، کہا گیا کہ جناب 4 دن میں ڈیٹ آئے گی، 17 دن کے بعد ڈیٹ آئی اور پھر اس کو دوبارہ ایڈجنٹ کر دیا گیا۔ بہرحال ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع ہے۔ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا شروع سے ایک ہی اصول اور ایک ہی مطالبہ رہا ہے، ایک ہی سلوگن رہا ہے، وہ ہے رول آف لا، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اور عدلیہ آزاد ہونی چاہیے۔ یہ ہے ہمارا بیسک پرنسپل، ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کو کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، ججز کو انصاف کرنا چاہیے، جو کہ انصاف کا نیچے قتل ہوا۔ ہمایوں دلاور صاحب اس دن اتنا جلدی میں تھے، 12 بجے کہتے ہیں میں نے فیصلہ ریزرو کر رہا ہوں، 12:30 بجے 30 صفحے اس کی ڈکٹیشن بھی دیتے ہیں ان کے بقول، اس کو وہ کریکشن بھی کرتے ہیں
پھر اس پہ ٹائپ ہوتا ہے، دستخط ہوتا ہے، وہ 12:30 بجے آ کے اناؤنس کرتے ہیں کہ میں نے یہ 30 صفحے کا فیصلہ آدھے گھنٹے میں لکھ دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے یا تو وہ لکھا ہوا آیا یا اس کا مطلب ہے وہ پہلے ہی لکھ کے بیٹھے تھے۔ یعنی جہاں آپ کو بنیادی حق، ڈیو پروسیس اور فیئر چانس آف ٹرائل نہ ملے اور بغیر سنے پہلا بھی فیصلہ، دوسرا بھی فیصلہ، تیسرا بھی فیصلہ کر دیا جائے تو وہ قانون کی نظر میں وہ وائڈ اب انیشو ہوتا ہے، وہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہوتا ہے، وہ غیر آئینی ہوتا ہے، وہ سسٹین نہیں کر سکتا۔ یہ ایک آسپیکٹ تھا۔ دوسرا آسپیکٹ، آج آپ دیکھ لیں اس جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس فاشسٹ حکومت کی پسند سے آیا ہوا، یعنی شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کی چوائس کا، اب یہ بھی وہی پالیسیز کنٹینیو کر رہے ہیں جو شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے پالیسیاں رکھی ہوئی۔ آج آپ کی غربت، بے روزگاری، مہنگائی، ان امپلائمنٹ کی پوزیشن کیا ہے؟ اور وہ جو ارسطو اور افلاطون تھے جو کہتے تھے کہ ہم مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے ہیں، ہم نے ریاست کی بجائے، ہم نے سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا، ایکچولی وہ سائفر کے کنٹینٹس لیک ہونے کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سازش کے تحت لائے گئے تھے، انہوں نے ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ آپ کے سامنے یہ ان کے اپنے اعداد و شمار، یعنی جو پچھلی حکومت کے اپنے اعداد و شمار شہباز شریف کے، جس وقت عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، پی ٹی آئی کی حکومت ختم کی گئی، اس وقت ہم 6.1% جی ڈی پی تھی، اور آج جب یہ چھوڑنے لگے 1 سال بعد، اس وقت ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 0.3% تھی، اور ان کے اعداد و شمار کے مطابق آپ خود ماشاءاللہ صحافی ہیں، جو کچھ سامنے آپ کے ہے، جس وقت جو ٹوٹل ریزرو تھے $24 بلین کے ریزرو تھے، اور آج آپ کے $4 بلین کے ریزرو ہیں۔ اس وقت پیٹرول $150 پہ تھا جب یہ چیختے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج پیٹرول جاتے جاتے یہ $20 بڑھا کے، اور موجودہ لوگوں نے بڑھا کے اس کو $300 پر لے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہے، اب تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں جو اسحاق ڈار صاحب نے آ کر کہا تھا جی میرے ڈر اور خوف سے ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا، میں تو اس کو 150 پہ پتہ نہیں کس طرح پہ لاؤں گا۔ خان صاحب کی حکومت میں 170 سے 178 کے درمیان فلکچویٹ کرتا تھا، انہوں نے آج 300 تک پہنچا دیا جب ان کا آخری دور تھا، آج 320 پہ بھی نہیں مل رہا۔ اور سملرلی آپ دیکھ لیں کہ جو قانون اور آئین کا جو ملیا میٹ انہوں نے کیا ہے، آج کرائم ریٹ کہاں پہنچ چکا ہے، بے روزگاری ان کے بقول اس وقت تھی 12%، آج یہ خود کہتے ہیں 38% کو کراس کر گئی ہے، اور اسپیشلی جو غریب آدمی کی کھانے کی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہیں کہ جس کا کوئی ایک غریب آدمی کو کھانے کا ایک گزارا کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے آج ہم جو مڈل کلاس والے لوگ ہیں، ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ بجلی جس وقت خان صاحب کی حکومت تھی 16% بجلی کا یونٹ تھا، اور آج آپ کو پتہ ہے $50 بجلی کا یونٹ پہنچ چکا ہے، اور ابھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماشاءاللہ $2 یا $4 مزید بڑھانے لگے ہیں یا بڑھ گئے ہیں، $5 مزید بڑھ گئے ہیں۔ یعنی افسوس کی بات یہ ہے کہ 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہ حاصل کرنے والا ایک عام آدمی، بتا دیں وہ جو اپنے گھر میں کیا وہ بجلی کا بل دے یا وہ اپنے گھر کا راشن لے کر جائے، آج کیفیت کیا کر دی ہے آپ نے۔ اور ہماری ان حکومتوں نے، اس پچھلی شہباز شریف کی فاشسٹ حکومت نے اور موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس نے، سوائے ڈرامے کے، سوائے نان ایشو کو ایشو بنانے کے، سوائے عمران خان اور پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے، مجھے آج بتا دیں یہ کوئی نیک کام کر کے گئے ہیں؟ آج آپ کا ملک بے آئین ہو چکا ہے، آج پولیس اور ایجنسیوں کا راج ہے، جس وقت جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، مسنگ پرسن میں شامل کر لیں، عدالت 8 دفعہ ضمانتیں دے، اس کے بعد دوبارہ اٹھا لیں۔
اور یہ تسلیم ہی نہ کریں کہ کس پولیس والے کے پاس ہے اور کس کے پاس نہیں ہے۔ آج وہ یاسمین راشد جو بزرگ خاتون سیاستدان رہنما پی ٹی آئی کی، آج اس تکلیف کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بھی آج 4 مہینے ہو کے ہیں وہ جیلوں میں پڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خواتین، خدیجہ شاہ ہے، صنم ہے، طیبہ، سینکڑوں کی تعداد میں خواتین ہیں، وہ ابھی تک جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ یار کیا ہمارے ملک میں 13 اور 14 اگست کو جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، پاکستان کا جھنڈا لے کے اور پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے جو ورکر اور کارکن باہر نکلا، اس کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ورکرز کو اٹھا لیا اور پرچے کر دیا، ان کو جیلوں میں ڈال دیا اور کچھ کو غائب کر دیا۔ کیا یہ طرز عمل ہے؟ کیا اس کو ہم سیاست کہیں گے؟ کیا ان کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہیں گے؟ اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ سوائے الیکشن کے ان کو کوئی اور کام نہیں کر سکتے، اور الیکشن کمیشن سوائے الیکشن کے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ کیئر ٹیکر والے اور الیکشن کمیشن الیکشن کرانے کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے، اور اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ اور آج جو دہشت گردی اپنے عروج پہ ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قانون کو عمل درآمد کرنے والے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس تو صرف ایک ہی ٹائم ان کو ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کو اٹھانا ہے، ان کو جیلوں میں بند کرنا ہے۔ ٹوٹل ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو پھر دہشت گردی جس طرح ہمارے ملک میں اپنا اتنا عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ کیا یہ طرز عمل یہ ہے ہمارے ملک میں ہماری ریاست کو مضبوط کرنے والا؟ دیکھیں، ان مسائل کا حل پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ڈائلاگ سے آئے گی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ فری اینڈ فیئر الیکشن سے آئے گی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ اس جبر اور خوف کی فضا میں الیکشن کیسے کرائیں گے؟ نہیں کرا سکتے۔ اس جبر اور خوف کی فضا میں اگر الیکشن ہوگا تو اس کی شفافیت پہ کون یقین کرے گا؟ اور اگر ایسا الیکشن ہوگا جو ملک کو مزید دلدل میں دھکیل دے گا تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم ریاست، اور ریاست کیا ہے؟ ریاست کی عوام اس کے مالک ہیں۔ عوام نے فیصلہ کرنا ہے آئین کے مطابق کہ ہمارے امور مملکت ہمارے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے سارے امور مملکت منتخب نمائندوں کے علاوہ سب کو دے دیے ہیں۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، یہ بنیادی حقوق کی معطلی ہے جو ہم سب کا بنیادی حق ہے کہ ہم جس کو ووٹ دیں وہ ہمارا نمائندہ ہو، وہ اپنی حکومت ہمارے ووٹ سے وہ چلائے تاکہ ہمارے مفادات کا وہ سودا نہ کرے۔ مجھے بتائیں سی سی آئی میں 2 غیر منتخب افراد بیٹھے ہوئے تھے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر 90 ڈیز کا جو الیکشن ہے، آج صدر پاکستان نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، وہ درست طور پر خط ہے۔ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 آپ پڑھ لیں اور آرٹیکل 224 پڑھ لیں۔ جب الیکشن میں جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا، دوسری کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور وہ جو 90 ڈیز کا الیکشن ہوگا اس کی تاریخ صدر مملکت دیں گے، اور صدر جب آئین صدر کو پاور دیتا ہے تو الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، کیونکہ سپریم قانون جو ہوتا ہے وہ آئین ہوتا ہے، الیکشن لا یا کوئی اور قانون اس کے تابع ہوتا ہے، تو لہٰذا تابع جو ہے وہ سپریم نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے، الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور ان ساری چیزوں کے اوپر ہم سب نے، اور جو آج آپ کے سامنے جو میڈیا کے اوپر قدغن اور پابندیاں ہیں، یہ کس قانون کے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ فاشسٹ حکومت لگا کر گئی ہے، اب وہ تو چلی گئی ہے، اور جب ہم پیمرا سے پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی خبر نہیں چلا سکتے، اور آپ نے اس کے خلاف بھی بولنا ہو تو نہیں چلا سکتے، تو یہ کس کا حکم ہے؟ تو آج بھی ہمیں ہر میڈیا چینل والا کہتا ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، اور کوئی پتہ نہیں۔ یہ جبر اور خوف کی فضا کیسے سسٹین کر سکے گی؟ آج عمران ریاض کو آپ نے 100 دن سے زائد ہو گئے ہیں، ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہے، بھائی آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو، اس کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہو، وہ آپ کا حق ہے،
لیکن کیا اس کا بنیادی حق نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہاتھوں میں وہ غائب ہوا ہے تو کدھر گیا ہے؟ اس کو آسمان کھا گیا یا زمین کھا گئی ہے؟ اس کو برآمد کرنا یہ ریاستی اداروں کا فرض ہے۔ میڈیا آزاد ہوگا تو ہمارے ملک کی جمہوریت آزاد ہوگی، ہمارے ملک کی آئین مضبوط ہوگا۔ اگر آج وکیلوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لاہور میں کل جا کر سی سی پی او انڈر ٹیکنگ دیتا ہے جب شدید احتجاج ہوتا ہے کہ جی آج کے بعد ہم پنجاب میں وکیلوں کے گھروں کو توڑیں گے نہیں، چھاپے نہیں ماریں گے، اٹھا کے نہیں لے جائیں گے۔ یار آپ ہم جیسے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے لوگ، جو آپ میڈیا جو آزاد ہیں، جو آج وکیل جو آزاد ہیں، اگر ان کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں ایک عام پولیٹیکل ورکر جس کو کل عباس پبی کو اٹھا کے لے گئے، جب پوچھا گیا کون لے گیا، کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں۔ شاہ محمود قریشی نے اس دن یہاں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی، گھر پہنچا اس کو اٹھا لیا، اور پرسوں رات کو اس کے گھر میں آئے ادھر ایفیٹ میں، ان کے باقی چلو جو بھی آپ نے کرنا ہے کریں، ان کے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا، شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور چلے گئے، پورے گھر کو الٹ پلٹ کیا، جو کچھ اٹھانا تھا جو دل میں آیا اٹھا کے لے گئے۔ یار ہمارے ملک میں اور کوئی وارنٹ آف ارسٹ نہیں، کوئی پتہ نہیں کون ہے، کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں۔ یہ اگر آپ کے ملک کی صورتحال ہوگی تو ہمارے ملک میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست اس سے ترقی کرے گی۔ ریاست ترقی تب کرتی ہے جہاں رول آف لا ہوتا ہے، جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی بھائی جن کے پاس فارن ریزرو بھی موجود ہے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس، وہ پیسہ اپنا کیوں لے آ کر انویسٹ کریں گے جب ان کو یقین نہیں ہوگا کہ کسی بھی دن ہم اٹھائے جائیں گے، کسی بھی دن ہم غائب کر دیے جائیں گے، کوئی بھی پولیس والا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا، اور کوئی عدالت سنوائی بھی دے گی اور انصاف بھی دے گی، ضمانت بھی دے گی، تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہمیں چھوڑ دیں گے۔ تو کیا اس سے ملک ترقی کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اور پھر ریاستی ادارے اور عوام کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، اور وہ محبت کا رشتہ ہوگا تو آپ کی دل سے لوگ قدر کریں گے۔ اگر آپ ڈنڈے کے زور پہ خوف اور جبر کی فضا پیدا کر کے اگر ایسا ماحول بنائیں گے کہ ہم نے کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہر حال میں کرش کرنا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ کل انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے یہ سی سی آئی کے فیصلے کے خلاف اور 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے لیے ایک پٹیشن فائل کروں گا، کانسٹیٹیوشن پٹیشن۔ وہ آئینی پٹیشن انشاءاللہ سپریم کورٹ میں کل فائل ہوگی، اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ سے کہ جو آئین کا تقاضا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن، یہ سپریم کورٹ میں آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے۔ اس بات کو وہ انشور کریں تاکہ اس میں ابہام جو ہے وہ دور ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے ملک میں جو سچویشن ہے، صدر پاکستان نے جو بلز کی صورت میں یہ کہا ہے کہ وہ قانون نہیں بنے، تو آئین کے آرٹیکل 75(1) کے تحت وہ بالکل قانون ڈیم ٹو بی لا نہیں بن سکتا۔ آرٹیکل 75(1) بڑا کلیئر ہے۔ اور ایک بات اور اس میں ہے جو یہ امینڈمنٹ آئی ہے کہ جی حساس اداروں میں کام کرنے والے 2 سال یا 5 سال کے لیے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ بے شک سال بعد ان کو اجازت دے دو، لیکن جب وہ ان سروس ہوتے ہیں، جب وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں، اس وقت وہ سیاست نہ کریں۔ اس وقت وہ حکومتوں کو گرانے اور بنانے میں ان کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ اہم ہے، اس میں یہ ترمیم کریں کہ جو ان سروس ہوگا، جس نے اوتھ اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں نہیں حصہ لے گا، تو اس کو چاہیے کہ اس میں یہ تبدیلی کریں کہ جو شخص بھی کسی حساس ادارے میں ہو یا کسی ادارے کا کام کرنے والا آفیشل ہو یا آفیسر ہو، وہ ان سروس سیاست میں پارٹیسپیٹ نہ کرے۔ یہ زیادہ اہم بات ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے پاکستان کے تمام مسائل کا ذکر کیا، پاکستانیوں کا بھی، میڈیا کی آزادی کا بھی، انسانی حقوق کا بھی، غربت کا بھی، بے روزگاری کا بھی، تمام مسائل کا آپ نے ذکر کیا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے تمام مسائل کے
हाल भी बताएं और हमें ये समझ नहीं आ रही कि आप और इमरान खान तो पीटीआई के कुछ केसों में वकील हैं या पीटीआई के कोई रहनुमा हैं या इमरान खान के तर्जुमान हैं या पीटीआई के जो आप उनकी कंप्लेंट कर रहे हैं या उनके वो आप इंफॉर्मेशन कर सकती हैं। मैं पीटीआई का कोर कमेटी का मेंबर हूँ और मैं खान साहब का और पीटीआई के कुछ लीडर्स का वकील भी हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियल कैपेसिटी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। नेक्स्ट, साहब आपने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो सिर्फ सीसीआई के उस फैसले को चैलेंज किया जाएगा या इसके अलावा भी कोई सीसीआई के फैसले को और उसके साथ इलेक्शन को विद इन 90 डेज़ कराने के लिए डायरेक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जॉइंट हम पिटीशन फाइल करेंगे। जॉइंट पिटीशन सीसीआई अगर मंजूरी दे भी दे तो क्या हल्का बंदियों के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। ये हल्का बंदियों का कॉन्सेप्ट आर्टिकल 51 में है। वो तब होता है कि सीसीआई के मुताबिक जब मरदमशुमारी हो जाए, उसके मुताबिक पॉपुलेशन के हिसाब से आइन में तरमीम की ज़रूरत होती है ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके आप सीटों को एडजस्ट कर सकें। वो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होता है। आज तो असम्बली ही नहीं है आपकी, वो कैसे 2/3 मेजॉरिटी से आइन को तब्दील कर सकती है। दूसरी बात, इलेक्शन में जब असम्बली डिज़ोल्व हो जाए या ऑन दी एक्सपायरी ऑफ द टर्म हो, आर्टिकल 224 और आर्टिकल 48 बड़ा वाज़ेह है, विद इन ए पीरियड ऑफ 60 डेज़ और 90 डेज़। इस केस में चूँकि असम्बली डिज़ोल्व की है प्रेसिडेंट ने, ये विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़ में हर हाल में इलेक्शन होने, अगर इससे आगे जाते हैं ये गैर आइनी इक़दाम होगा। वकीलों की मुलाकात हुई है, बाबर रहमान साहब को मुशावरत के लिए बुलाया है, तो इमरान खान साहब की जगह पीटीआई को कौन रिप्रेजेंट करेगा? नंबर 1। नंबर 2, क्या सियासी जमातों आपस में जो इंतखाबात के हवाले से मुशावरत करना स्टार्ट करने जा रही हैं, पीटीआई उसका हिस्सा बनेगी या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। अगर 90 डेज़ के इलेक्शन के प्रोसेस के लिए किसी भी जगह किसी भी मौके पे हमें बुलाया जाएगा मुशावरत के लिए, तो हम बिल्कुल जाएंगे। हम इस पे अपनी कोर कमेटी के ज़रिए फ़ैसला करेंगे और हम उम्मीद रखते हैं कि कल इंशाअल्लाह अल्लाह करे इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाएगी तो ख़ुद इसको लीड करेंगे, वरना जो कोर कमेटी जिसको डिज़िग्नेट करेगी वो उसके मुताबिक एक्ट करेगा। सर, इमरान खान को हुक्ला से मिलने की इजाज़त मिली जा रही, तो आज बाबर रहमान साहब और रजदीप खोसर की मुलाकात हुई है, और वो क्या उनको सहूलियात दी गई हैं जज साहब की रिपोर्ट के बाद जो सामने आई थी? देखें, एक जज ने खुद आपके सामने रिपोर्ट दी है, ये मेरी आपकी या मीडिया की रिपोर्ट नहीं है। उसने कैसे बताया है कि एक वाशरूम की क्या कैफियत है और उसके सामने कैमरे लगा दिए गए। क्या ये इंसानियत है? क्या ये साबिक प्राइम मिनिस्टर की डिसरिस्पेक्ट नहीं है? क्या किसी आम कैदी की भी, क्या उसकी डिग्निटी, क्या उसकी रिस्पेक्ट, क्या उसके बुनियादी हुकूक की मुअत्तली नहीं है? और जहाँ तक वकीलों को मिलने का ताल्लुक़ है, 180 मुकदमात हैं। मैं ख़ुद कई केसेस में उनका वकील हूँ। मैं पिछले हफ्ते खड़ा रहा हूँ 4 घंटे और दरख्वास्त दी है, हाई कोर्ट का आर्डर लेकर गए हैं, मुझे मिलने नहीं दिया गया। आज की क्या पोजीशन हुई है आज का मेरे नॉलेज में नहीं है, अभी मैंने रब्ता नहीं कर सका, तो जो पोजीशन होगी हम आपको बताएंगे। एक जमात है, बाकी 20 जमातें हैं जो स्टेक होल्डर हैं, जो इलेक्शन में जा रही हैं, उनको सीसीआई का फैसला वो दे चुके हैं कि नई हल्काबंदियां या नई मरदमशुमारी। तो ऐसी सूरत में आपका नया मुतालबा बड़ा मैनिफेस्ट है। पहली बात तो ये है कि आज हमारे मुतालबे के साथ ये है तो बड़ा काबिल अफसोस कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह साहब कहते थे मैं जा करके मुखालफत करूंगा, वहाँ कंसेंट दे आए। आज पीपल्स पार्टी का ये डबल स्टैंडर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं, हम नहीं चलो इस पे बात करते, हम कहेंगे तो वो कहेंगे हमारी मुखालफत कर रही हैं। भाई ये 2 नंबरी या दोगलीपन जो कर रही है पीपल्स पार्टी, ये ख़ुद वजाहत पेश करे। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज उनका भी मुतालबा है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएँ, वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए ये आइन का तकाजा है। आप फ़िलहाल सीसीआई में अनइलेक्टेड लोग बैठे थे, उसकी कंपोजिशन गलत है, लेकिन उसको फॉर द टाइम बिंग तस्वर कर लें कि वो दुरुस्त भी है, गलत है, नहीं है। लेकिन मुझे बताएं, आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन हर हाल में होना है, इसके अलावा कोई इसका दूसरी राय नहीं है। लेकिन आज तो ये आपकी जो मेन स्टेक होल्डर है, देखें पीडीएम की सारी जमातें एक तरफ, पीटीआई एक तरफ,
हम तो मुतालबा कर कर के थ्रू आउट हमारे ऊपर जिस तरह क्रैक डाउन क्रश हो रहा है, उसके बावजूद हम कहते हैं विद इन टाइम इलेक्शन कराओ। वो भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? उनको नज़र आ रहा है अपनी शिकस्त, इसलिए कि उन्होंने इस मुल्क के साथ जो कुछ खिलवाड़ किया है, इस मुल्क के साथ जो कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है इस रियासत का, लोगों का, गरीब आवाम का, उसके बाद उनके पास लोगों के पास जाने को क्या है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि एक बड़ा स्टेक होल्डर पार्टी है, वो है पीपल्स पार्टी, और JUI इवन वो मुतालबा कर रही है कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराएं। तो सिर्फ हम तो नहीं, हम तो इसलिए कह रहे हैं भाई आइन कहता है, और हम तो पिछले इलेक्शन जो गैर आइनी तौर पर 2 सूबों में बैठे हुए हैं हुक्मरान, और जो सिवाय एक काम करने के, PTI को क्रश करने के, कोई और काम नहीं कर रहे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि खान साहब की तोशाखाना में कल जमानत मुमकिन अगर है तो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है कि उनको किसी दूसरे केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब एक केस में जिसकी वजह से वो जेल में गए हैं और बाकी केसेस में ज़मानतें खारिज हुई हैं क्योंकि अदम पैरवी की बुनियाद पर, तो उसूली तौर पर जब इसमें ज़मानत होती है तो वो एज़ इट इज़ उस कैफियत में चले जाते हैं जिस कैफियत में वो उस दिन थे, यानी वो फिर हाज़िरी, उनको टाइम दिया जाता है कि बाकी केसेस में जाकर अपनी आप ज़मानत करा लें। ये है सेटल्ड लॉ। लेकिन ये हुकूमतें क्या करती हैं, ना आपको पता है ना मुझे पता है आज रात को हमारे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, वर्कर के साथ क्या होगा, हमारे मुल्क के इस 25 करोड़ आवाम के साथ क्या होगा, अगले लम्हे का हमें किसी को कुछ नहीं पता। शोएब साहब मामले पर गिरफ्तारी जारी हुई है, तो क्या नहीं ऐसा तो नहीं है इधर से राही के लिए चीज़? मैंने आपको लॉ बता दिया है, बाकी जो भी चीज़ें हैं कानून के मुताबिक जिस दिन जिस कैफियत में थे उसी पोजीशन पे वापस लाना होगा। प्रेसिडेंट साहब ने जो आज खत लिखा है चीफ कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर को, कि वो आज या कल मुलाकात के लिए आएँ, आप इसको कैसे देखते हैं? और चूँकि उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, तो क्या तहरीक इंसाफ जो है प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस को इस तरह यूज़ करेगी कि पुश किया जाए इलेक्शन कमीशन को 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाए? सदर पाकिस्तान जब इलेक्ट हो जाते हैं, वो एक सबसे बड़े आइनी एक ओहदे पे हैं, वो आइनी सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा हैं, वो किसी पार्टी के साथ नहीं है। पहली बात, उन्होंने आइन की बालादस्ती के लिए काम करना है। ये आइन उनको पाबंद करता है, आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 आप पढ़ लीजिए सारे दोस्त, पाबंद करता है कि वो तारीख देंगे विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज़। उसमें ये भी नहीं लिखा हुआ वो कंसल्ट करेंगे, ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है कंसल्ट करेंगे, यहाँ नहीं है कि वो कंसल्ट करेंगे। जब नेशनल असम्बली डिज़ोल्व होगी तो वो तारीख देंगे, लेकिन उन्होंने एज ए मैटर ऑफ कर्टसी, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कराना है, उनको बुलाया है, कंसल्ट किया है, इलेक्शन की तारीख देना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है, वो तारीख उनको देनी चाहिए, और उसके बाद इलेक्शन विद इन 90 डेज़ होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये ज़िम्मेदारी है सदर पाकिस्तान की भी, इलेक्शन कमीशन की भी, और मौजूदा केयर टेकर सेटअप्स जो भी बैठे हुए हैं। और अगर ये वक्त पे जो नहीं करेगा अपना काम, ये गैर आइनी हरकत होगी।